السلام علیکم۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کا۔ سوال: دوزخ کی آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجر زقوم فرمایا ہے۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان۔ سوال: کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ سوال: قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ کو۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب: مسجد ضرار۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والا۔ سوال: وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح البخاری۔ سوال: بروز قیامت کون سے لوگ اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟
جواب: پڑوسی کو تنگ کرنے والا۔ سوال: قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب: کافروں سے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب: ریاکاری کرنے سے۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: دعا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب: طلاق کو۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: گیہوں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: استلام۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرأت کرتا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب: عبادت کا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: اقرأ۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: 1000 گز۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب: 700 مرتبہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب: مکہ کے نزدیک منی میں۔ سوال: انسان کا نیک سلوک اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: غریب کا حق کھانے والے۔ سوال: کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب: شرک کرنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سوال: ایسا کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: وہ کون سا پاک صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟
جواب چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب سورۃ الملک۔ سوال حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 35 سال۔ سوال کس انسان سے ملنے جانے پر راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب مریض کی عیادت کرنا۔ سوال موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کے وقت۔ سوال کس سورت کی ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب سورۃ المزمل۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل کیا کیا تھا؟ جواب مسواک کیا تھا۔ سوال قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب شہد کو۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب حرام کھانے والے کو۔ سوال پوری دنیا کی قسمت کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ جواب لوح محفوظ پر۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب کافروں کے لیے۔ سوال کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب مرا ہوا بچہ۔ سوال کس کی قبر پر ہر گزرنے والا پتھر مارتا ہے؟ جواب یزید کی۔ سوال جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جواب جنت الفردوس۔ سوال وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ جواب شداد نے۔ سوال نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب 4 تکبیریں۔ سوال وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الرحمن۔ سوال وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دل کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ یاسین۔ سوال جو نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب روزے رکھے۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب حسد کرنا۔ سوال وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ جواب امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ جواب کثرت سے استغفار پڑھنا۔ سوال قرآن میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب مرجان پتھر کا۔ سوال قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب 1 میل۔ سوال کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب عید کے دنوں میں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب کھجور کے ساتھ۔ سوال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب: طاعون کو۔ سوال: عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں۔ سوال: کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب: مریض کی۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب: نفل نماز جو سفر میں ادا ہو اور قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو۔ سوال: کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب: والدین کا نافرمان۔ سوال: دنیا میں نشہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں کیا پلائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اپنے دینے والے کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ سوال: آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب: داڑھی۔ داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال: حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: دل۔ سوال: کس مردہ جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ جواب: مچھلی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا تھا؟ جواب: 25 سال کی عمر میں۔ سوال: دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورۃ الم نشرح۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: کیا چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں؟ جواب: حرام کا لقمہ۔ سوال: اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اللہ اکبر۔ سوال: حدیث میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ سوال: اہل جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ جواب: مچھلی کا جگر۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: جنت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے والا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے جنت میں حور ملتی ہے؟
جواب: مسجد کا کوڑا صاف کرنا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں کو گناہ ہوتا ہے؟ جواب: غیبت۔ سوال: دجال کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب: مٹی کا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ سوال: جواب: زیادہ ہنسنا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک جاری رہا تھا؟ جواب: 40 دنوں تک۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانا۔ سوال: صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب: 70۔ سوال: مسلمان پہلے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب: مسجد اقصیٰ۔ سوال: کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جو قرآن حفظ کر رہا ہو۔ سوال: وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں موت کے فرشتوں نے سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 2 چادروں پر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: 1 بھی نہیں۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کیا ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال: مرنے والے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب: سورۃ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال: کن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ سوال: نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت یا نشانی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: محرم الحرام کے پہلے 10 دن کون سی چیز کھانا جائز نہیں؟ جواب: نیاز حسین کے نام سے محرم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے نام پر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔
اسی طرح ان دنوں پر جو حلیم تقسیم کیا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نیاز اللہ کے نام پر ہے لیکن ہم اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا شمار صدقے میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز دے رہے ہیں تو اس صورت میں کبھی بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے سونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: وہ درخت جو آپ نے خود لگایا ہو۔ سوال: کس غزوہ میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوا تھے؟ جواب: غزوہ بدر۔